یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ قرآن حکیم کا انکار کرنے والے اس بات پر غور کریں کہ 1400 سال پہلے جس وقت یہ نازل ہوا، اس وقت تو انسان نے ایک ٹیلی اسکوپ ایجاد کرنی بھی نہ سیکھی تھی۔ دوستو، تقریباً 100 سال پہلے امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے ایک مشاہداتی ثبوت پیش کیا، جس کے تحت یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات وسعت پذیر ہو رہی ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، یعنی قوت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ مزید وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ یاد رکھیے، یہ ہو بہو نہیں ہے، صرف اس لیے کہ بات کسی درجے میں سمجھ آ جائے۔ یہ 2 نشانات میں نے لگائے ہیں، آپ غور کیجئے گا۔ سچی بات تو وہی ہے جو قرآن کے متن میں لکھی ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت دینے والا ہے، اسی وسعت دینے والے نے وسعت بھی کشادہ کیا۔ آپ نے دیکھا جیسے جیسے غبارے میں ہوا داخل ہوئی، جو نشانات پہلے نزدیک تھے دور ہوتے گئے اور غبارہ بڑا اور بڑا ہوتا گیا۔ عربی لفظ لموسعون واسع سے ہے۔ میرے کزن کا نام بھی عبد الواسع ہے، یعنی وسعت دینے والے کا بندہ۔ امید ہے آپ نے غور کر لیا ہوگا۔ اب آیت پر لفظ بلفظ غور کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ، اور آسمان، بَنَيْنَاهَا، بنایا ہم نے اس کو، بِأَيْدٍ، ہاتھوں سے یعنی قوت کے ساتھ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ کشادہ کرنے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا یعنی قوت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ دوستو، ایڈون ہبل وہی ماہر فلکیات ہے جن کے نام پر امریکہ میں ایک ٹیلی اسکوپ، ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ چھوڑی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین کے ساتھ یہ مشاہدہ کیا کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے اور سیارے وغیرہ، یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے، اور وہ ٹائم جب کیلکولیٹ کیا گیا تو تقریباً 15 ارب سال بنتا ہے۔ 15 ارب سال پہلے ایسا وقت تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص پوائنٹ سے شروع ہوئیں، اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو 0 تھا لیکن ڈینسٹی انفینٹ تھی۔ اب اس طرح کی کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی جس کا والیوم 0 ہو اور ڈینسٹی انفینٹ ہو، سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی۔ کریشن ایکس نہیلو ہوئی، یعنی عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو، ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور جدا ہونے کے بعد یہ دور ہوتی جا رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ پھیلنا جب اس کو ریورس کیا گیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا۔ بالکل یہی بات میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی۔ اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے تک، جسے ہم فزکس کے شعبے میں نیوٹن کا دور کہتے ہیں، اس دور نے مختلف تصورات پیدا کر دیے تھے۔
ان میں یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سائنس کے مطابق بھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کائنات پہلے نہیں تھی، پھر شروع ہوئی اور اسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ آخر میں کریشن ایکس نہیلو، کچھ بھائیوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا، میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ اس لفظ کو سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 117 سے سمجھیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے، یعنی عدم محض سے وجود میں لانے والا، یعنی آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا، وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ عام استعمال ہونے والا لفظ بدعت اسی سے ہے۔ بدعت وہ چیز کہلاتی ہے جس کی دین میں کوئی جڑ بنیاد نہ ہو، نئی شامل کی گئی ہو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔